السلام علیکم پیارے دوستو، مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ نوری نام کی ایک لڑکی کھیت میں کام کر کے واپس اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ ایک جن نوری کی خوبصورتی دیکھ کر کے اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور نوری کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ نوری کو اس کی خبر نہیں ہوتی اور وہ اپنی ایک جھوپڑی میں جاتی ہے۔ جن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جھوپڑی میں ایک بوڑھی عورت بیمار بستر میں لیٹی ہوتی ہے جو نوری کی ماں ہوتی ہے۔ نوری اپنی ماں کو دوائی کھلاتی ہے، پھر نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ، ماں کے دوائی کے پیسے نہیں ہیں، 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی ہے، لیکن تیرا شکر ہے اور تو ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ یہ سب باتیں جن بھی سن رہا ہوتا ہے۔ نوری دعا مانگ کر کے ڈرا کھولتی ہے کچھ پیسے نکالنے کے لیے، تو اس میں سے ایک پوٹلی نکلتی ہے جو سونے کے سکوں سے بھری ہوتی ہے، اور اس میں ایک خط بھی ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اور پیسے کمانے ہیں تو پاس والی حویلی میں کام کرنے کے لیے آ جانا۔ نوری بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ میری غیر حاضری میں اسے کسی نے رکھ دیا ہوگا۔ نوری دوسرے دن صبح اس حویلی کی طرف چل پڑتی ہے۔ حویلی کے پاس پہنچ کر دیکھتی ہے کہ حویلی تو بہت پرانی ہے۔ وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو نوری سے پوچھتے ہیں کہ تم اس حویلی میں کیا کرنے جا رہی ہو؟ یہ حویلی برسوں سے بند ہے، اس میں جن جنات رہتے ہیں۔ یہ سن کر کے نوری حیران ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ جو نوری کو خط اور سونے کے سکے ملتے ہیں وہ اس جن نے رکھے ہوتے ہیں۔ اسے نوری سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ نوری کے الفاظ سن لیتا ہے تو اسے اچھا موقع مل جاتا ہے کہ نوری کو حویلی میں بلانے کے لیے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر کے نوری بہت زیادہ حیران پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ حویلی کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہاں پر پورا دن صاف صفائی کا کام کرتی۔ شام کو جب اپنے گھر لوٹنے لگتی تو اسے کچھ رقم دروازے کے باہر مل جاتی۔ اسی طرح سے کچھ دن بیت گئے اور نوری روز صبح کام کرنے کے لیے جب وہاں پر صاف صفائی کر رہی ہوتی تو جن نوری کو پورا وقت دیکھتا رہتا اور اپنے دل کو سکون پہنچاتا رہتا، اور شام کو صرف اتنی رقم رکھ دیتا کہ نوری پھر سے کام پر آئے۔ ایک دن وہ جن اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا پاتا اور نوری کے سامنے آ جاتا ہے، جس سے نوری ڈر جاتی ہے۔ تو وہ جن کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر میں نے ہی تم کو بلایا ہے اور یہ جو رقم دیتا ہوں یہ میں ہی تم کو دیتا ہوں، اور میں پہلے کوئی جن نہیں تھا بلکہ انسان تھا، لیکن میرے حالات نے مجھے جن بنا دیا۔ مجھے تم سے محبت ہے، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تم کو مالا مال کر دوں گا۔ نوری کہتی ہے مجھے تم سے کوئی شادی نہیں کرنی اور نہ ہی تمہارے مال کی ضرورت ہے، میں یہاں پر آ کر کے محنت کرتی ہوں، صاف صفائی کا کام کرتی ہوں، جس کے بدلے میں میں یہ رقم لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر کے نوری وہاں سے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور جا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتی ہے۔ رات کے وقت میں جب نوری سو جاتی ہے تو وہ جن بہت غصے میں نوری کی جھوپڑی میں آ جاتا ہے اور اسے وہاں سے لے جانے والا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ اس جھوپڑی میں تشریف لاتے ہیں اور اسے وہیں رکنے کو کہتے ہیں
کہ اتنے میں نوری کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اس بچی کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جا، ورنہ تجھے ایسا قید کروں گا کہ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ وہ جن کہتا ہے تو میری محبت کے بیچ سے ہٹ جا، ورنہ تیرا وہ حال کروں گا جو تیرے باپ دادا کا کیا تھا وہی تیرا بھی کر دوں گا۔ دونوں کی باتیں سن کر کے نوری حیران پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جن نوری کو اڑا لے جانے والا ہوتا ہے کہ اتنے میں وہ بزرگ کچھ پڑھ کر کے پھونکتے ہیں اور اس جن کا بدن آگ کی طرح جلنے لگتا ہے اور وہ نوری کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، جس پر نوری بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو کر کے اس بزرگ سے پوچھتی ہے کہ بابا یہاں پر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ بابا نوری کو اس جن کے بارے میں پوری بات بتاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھی جاننا ہے کہ اس جن کی کیا حقیقت ہے، کیسے وہ انسان سے جن بنا اور پھر کیا ہونے والا ہے، تو یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کا سسپنس سے بھرا ہوا ایک اچھی کہانی کا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس پارٹ کو دیکھنا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جلد ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔